الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیغام رمضان کے نام سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ایک اہم عنوان کے ساتھ بندہ آپ سے مخاطب ہے، اور یہ عنوان ہے روزے کے آداب۔ پچھلے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے دو اہم کام جس سے انسان کی مغفرت ہو جائے گی وہ روزہ اور تراویح ہے۔ چنانچہ روزہ صرف محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، شہوات سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ خاص آداب کے ساتھ رکھنے کا نام ہے۔ انہی آداب کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے اور جہنم سے ڈھال ہے۔ چنانچہ یہ سمجھنا ہے کہ روزے کے کیا آداب ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہوں سے ڈھال بن جائے گا، اور یہ وہ روزہ بن جائے گا جس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ چنانچہ وہ روزہ جو گناہوں سے بچ کے رکھا جائے گا، جس کے اندر آداب کو ملحوظ رکھا جائے گا، وہ روزہ اللہ جل جلالہ کی رضا اور ان کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ ہم اپنے اوپر جب غور کرتے ہیں تو اس بات کو دیکھیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے ان کا تعلق یا اس کی آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کی کان کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یا اس گناہ کا تعلق اس کے اعضائے بدن یعنی ہاتھ سے یا پاؤں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ انہی اعضاء کی حفاظت کرنا یہی روزے کو بچانے اور روزے کی ڈھال کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی آنکھ کو لے لیتے ہیں، اپنی نظر کو لے لیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں، اپنے گرد و پیش میں صبح سے شام تک کتنی ہی چیزوں پر نظر ڈالتا ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر نظر ڈالنا، جن کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں، بعض تو مکروہ ہیں اور بعض حرام ہیں۔ چنانچہ روزے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، نہ محرم سے، نہ محرم کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا، بے حیائی کو دیکھنا، بے حیائی کی چیزوں کی ویڈیوز کو دیکھنا، یا کسی اور ایسی مکروہ چیز کو دیکھنا جس کو دیکھنا جائز نہیں، ان سب چیزوں سے بچنا یہ روزے کے آداب میں سے ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے اور موبائل سکرین کی وجہ سے نظر کی احتیاط بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ جب بھی ہم کسی جگہ پر کسی ایپ میں جاتے ہیں، کسی ویڈیو کو کلک کرتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک یا کسی بھی جگہ پر وزٹ کرتے ہیں تو بے شمار بے حیائی کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، بے شمار نیم برہنہ عورتوں کی تصویریں اور ان کے کلپس چلتے ہیں۔ انسان غلطی سے بھی کلک کر دے اور بے حیائی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے روزے کی ساری برکات اور روحانیت جاتی رہتی ہے۔ انسان کو بھوکا پیاسا اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ اپنی روحانیت کو سٹرونگ کرے، لیکن جب وہ اپنی نظر کے ذریعے سے بے حیائی کو دیکھتا ہے تو اس کی روحانیت ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹوٹی کسی نے کھول دی اور بالٹی اچھی طریقے سے بھر گئی، لیکن بالٹی کے پیندے میں ایک بڑا سوراخ کر دیا گیا تو سارا کا سارا پانی جو اوپر سے آیا وہ ضائع ہو گیا، وہ کچھ بھی نہ بچ سکا۔ یہی حال بد نظری کے ذریعے سے روزے کی روحانیت کو ضائع کرنے کا ہے۔ انسان اپنے بسترے میں لیٹا ہے، اپنی رضائی میں لیٹا ہے، لحاف میں لیٹا ہے، کسی کو معلوم نہیں، لیکن اندر وہ اپنی سکرین پر ایسی بری چیزیں دیکھ رہا ہے
جس کی وجہ سے اس کی ساری ایمانی کیفیت جاتی رہی ہے، گناہ کرنے کا اس کے اندر شدید داعیہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جس کو نوجوان خود آ کر شیئر کرتے ہیں۔ انسان اس وقت ایسے دور میں ہے جہاں پر بے حیائی اور بے پردگی عام ہے۔ باہر گھر سے نکلے تو نامحرم عورتوں کی چاروں طرف کثرت نظر آتی ہے۔ چنانچہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ روزے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ نامحرم کی طرف شہوت سے نظر ڈالنا یہ بالکل حرام ہے، اس سے روزے کی ساری برکات جاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح موبائل سکرین نے آج بے حیائی کے مناظر کو بہت آسانی سے عام کر دیا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت یوٹیوب پہ جا کر فیس بک میں، ٹویٹر میں بے شمار تصاویر دیکھ سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، لیکن سامنے خود بخود بے حیائی کے مناظر اور غیر محرموں کی تصویریں لائی جاتی ہیں اور وہ اپنے روزے کو، اس کی برکات کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے کے ساتھ انسان بازاروں میں اور ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرے جہاں اس کی نظر کی احتیاط نہ ہو سکے۔ اسی طرح موبائل سکرین کے بے جا استعمال سے بچیے۔ فیس بک، یوٹیوب اور ان تمام چیزوں کو رمضان میں بالکل بند کر دیجیے۔ رمضان المبارک کی نشریات اگر کوئی غیر محرم عورت پیش کر رہی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ دینی نشریات بھی یا دین کی بات بھی کسی غیر محرم عورت کے زبان سے سنیں۔ اگر اس نے سر ڈھانکا ہوا ہے تب بھی اس کا چہرہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے مجھے سننے میں آتے ہیں کہ نوجوان آ کے شکایت کرتے ہیں کہ کسی نامحرم کی طرف نظر ڈالی یا کسی بے حیائی کے منظر کو دیکھا اور اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور روزہ توڑ بیٹھے۔ چنانچہ ہمیں اپنی نظروں کی احتیاط پر بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی نگاہ کو قابو میں لے کے آئیں گے، ایسے مناظر سے، ایسی فلموں سے، ایسے بے حیائی کے کلپوں سے بچنے کی عادت ڈالیں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کریں گے، اے اللہ میری نظر کو شریعت و سنت کے مطابق کر دے، تو یہ روزہ بنے گا۔ ورنہ اگر روزہ رکھ کر بھی سکرین کے ذریعے بے حیائی کو دیکھتے رہے اور غیر محرم عورتوں کو تاکتے رہے اور شہوت کے جذبات ابھرتے رہے تو روزہ کیا روزہ ہوگا، سارا ہی روزہ اپنی برکات کو ضائع کر دے گا، اور خدا نخواستہ بعض اوقات تو حقیقت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال روزہ اگر ٹوٹ جائے تو اس صورت میں اس کی قضا کرنا بھی لازم ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اپنی نگاہوں کی خوب احتیاط کیا کریں، گھر سے نکلنے سے پرہیز کیا کریں، اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نوجوان آدمی اس کو چاہیے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہ ڈالے، مبادہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ اس کے قریب ہو جائے اور اس کو اپنا روزہ توڑ بیٹھے۔ ایسی صورت میں تو بیوی کے قریب ہونے کی صورت میں اور اس سے ملاقات کی صورت میں اس کو روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، جو 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ ہمیں اس قسم کے واقعات بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا تھا اور پھر بیوی کے قریب ہو گیا اور ملاقات کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا۔ یہ ہمارے معاشرے کی عمومی باتیں ہیں، اس لیے میں اس بات پہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ یہ پہلا ادب تھا۔ انشاءاللہ اگلے میسج میں، اگلی ویڈیو میں باقی آداب پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔